अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। दरवाजे में खड़े हुए शख्स का मैंने बगौर जायज़ा लिया। उसकी उम्र 60 से मुतजाविज़ दिखाई देती थी। सेहत ऐसी ही थी जैसी इस उम्र में उमूमन होती है। मुझे बताया गया था कि करमू बाबा 90 का हिस्सा अबूर कर चुका है। अगर मेरे सामने मौजूद शख्स करमू ही था तो फिर बिला झिझक ये कहा जा सकता था करमू बाबा ने खुद को बहुत सेहत कर रखा हुआ था। मुझ पर नज़र पड़ते ही शख्स की बूढ़ी आंखों में लम्हे भर के लिए उलझन के तासुरात पैदा हुए। फिर संभल कर ठहरे हुए लहजे में उसने कहा, सत बिस्मिल्लाह थानेदार साहब, आए आए तशरीफ़ लाएं। वो एक तरफ हट गया और मुझे घर में दाखिल होने का रास्ता दिया। फिर बोला, मेरी और इस घर की खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आए। मैं दरवाजे से गुजरकर घर के अंदर दाखिल हुआ। फिर वो शख्स मुझे बैठक में ले आया और एक आरामदेह जगह पर बिठाने के बाद बोला, आप तशरीफ़ रखें, मैं आपके लिए लस्सी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। आज तो क़यामत की गर्मी है, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं करमू बाबा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम इधर ही बैठो, मैं चंद ज़रूरी बातें करके वापस चला जाऊँगा। उसने मुड़कर हैरत भरी नज़र से मुझे देखा और बोला, आप मुझे करमदीन समझ रहे हैं? तो क्या तुम करमू बाबा नहीं हो? इस मर्तबा हैरान होने की मेरी बारी थी। करमदीन मेरे अब्बा जी का नाम है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं मोहम्मद दीन हूँ, लोग मुझे दीनू बाबा कहते हैं। आप अब्बा जी से मिलने आए हैं ना? हाँ दीनू, मैं तुम्हारे बाबा करमू ही से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने बाबा के बेटे का सरतापा जायज़ा लेते हुए कहा, तुम्हें तो पता ही होगा, इधर किसी ने खिज़िर चाचा और उसकी घरवाली को रात सोते में कत्ल कर दिया है। मैं इसी सिलसिले में करमू बाबा से चंद बातें करने आया हूँ। वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, जी थानेदार साहब, इन दोनों बेचारों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। पता नहीं इन गरीबों से किसी को क्या बैर था। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए मुझसे पूछा, आप अब्बा जी से किस किस्म की बातें करना चाहते हैं? मुझे पता चला है कि तुम्हारे अब्बा जी इस गांव में बसने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, मैंने जवाब में कहा। अब तक मैंने जिन लोगों का बयान लिया है वो इस अमर से ना वाकिफ़ हैं कि खिज़िर और इसकी बीवी का माजी क्या रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि करमू बाबा से मुलाकात कर लूँ। मुमकिन है काम की कोई बात सामने आ जाए जो इन मियाँ बीवी के कातिल तक मेरी रहनुमाई कर सके। आप इस काम के लिए आए हैं तो बड़ी ठीक जगह पर हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि आपका मकसद पूरा भी हो सकेगा या नहीं, वो दुखी अंदाज में बोला। मैंने जल्दी से पूछा, दीनू, इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है? अब्बा जी की उम्र इतनी हो गई है कि इन्हें बहुत कम दिखाई और सुनाई देता है, वो वजाहत करते हुए बोला। पता नहीं वो आपकी बात समझ भी सकेंगे कि नहीं। तुम मुझे करमू बाबा से मिलवा तो दो, मैं खुद देख लूँगा बाकी के मामलात। ठीक है, ठीक। वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं देखता हूँ इन्हें और फिर आकर आपको बताता हूँ। अज़ाबाद इस दोहरे कत्ल के हवाले से दीनू बाबा से भी मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई थी और इसकी मालूमात गांव के दीगर अफराद से ज़्यादा साबित नहीं हुई। दीनू भी एक तरह से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा था। घर की मईशत को उसके बेटे यानी करमू के पोते इस्लाम दीन उर्फ सलामू ने संभाल रखा था। उनकी 10 एकड़ अराजी थी जिस पर सलामू मेहनत करता था और इस मेहनत के नतीजे में इस ख़ानदान के लिए साल भर के अखराजात का बंदोबस्त होता था। दीनू की घरवाली का इंतकाल हो चुका था और सलामू इसकी औकलौती औलाद था। सलामू शादीशुदा था और इसके 3 बच्चे थे। ताहम इन दिनों सलामू की बीवी रुखसाना तीनों बच्चों के साथ अपने मैके गई हुई थी। घर में सिर्फ सलामू वल्द दीनू वल्द करमू मौजूद थे और इस वक्त सलामू भी ज़मीनों की तरफ गया हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद दीनू वापस आया और मुझसे कहने लगा, थानेदार साहब, आपको अब्बा जी के पास चलना होगा, मैं इन्हें यहाँ नहीं ला सकूँगा। मैं उठकर खड़ा हो गया और कहा, ठीक है चलो। हम दोनों बैठक से निकलकर घर के सहन में पहुँचे। वो एक कुशादा सहन था। अगर इतनी ज़मीन कराची में किसी बिल्डर के हत्थे चढ़ी होती तो वो इस पर सुपर लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी करके करोड़ों रुपए बल्कि अरबों रुपए का कारोबार कर चुका होता। बहरहाल वो एक मुतासिरकुन सहन था जिसमें छोटे पौधों के अलावा 3-4 बड़े सायादार दरख्त भी इस्तादा दिखाई देते थे और इन्हीं में से एक टाहली के दरख्त के नीचे करमू बाबा एक चरपाई पर मज़े से लेटा हुआ था।
دینو نے اس مختصر سے سفر کے دوران میں مجھے بتایا کہ وہ کرمو بابا کو میری آمد و مقصد سے آگاہ کر چکا ہے۔ میرے بیٹھنے کے لیے دینو نے کرمو بابا کی چرپائی کے نزدیک ہی ایک موڑا ڈال دیا تھا۔ میں جب اس آرام دہ موڑے پر برائے جمان ہوا تو دینو نے مجھ سے کہا کہ تھانے دار صاحب، آپ ابا جی سے بات کرنے کی کوشش کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے کوشش کریں پر خاصا زور دیا تھا، جس کا مطلب یہی نکلتا تھا کہ کرمو سے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ میں نے دینو سے پوچھ لیا، چاچا تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ عمر میں مجھ سے اتنا سینئر تھا کہ میں بے دھڑک اسے چاچا کہہ سکتا تھا۔ اس نے بھی میرے چاچا کہنے کا برا نہیں منایا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ٹھنڈی نمکین لسی لینے جا رہا ہوں جناب۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں یقیناً اس سے کہتا کہ بزرگوں تکلیف نہ کرو، لیکن اس وقت خاصی مختلف صورتحال تھی۔ گرمی اور پیاس نے میرا برا حال کر رکھا تھا۔ میں نمکین ٹھنڈی لسی کی شدت سے ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دینو بابو مجھے کوئی بڈھا ٹھڈا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی چال اور گفتگو میں جوانوں جیسی توانائی اور چستی پائی جاتی تھی۔ میں پہلی نگاہ میں اسے کرمو ہی سمجھا تھا، جبھی میں نے لسی پانی کے تکلف سے اسے صاف منع کر دیا تھا، لیکن اس بار میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ دینو کے جانے کے بعد میں کرمو کی طرف متوجہ ہوا اور قدرے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے اپنا تعارف کرایا، کرمو بابا، میں ملک صفدر حیات ہوں، اس علاقے کا تھانہ انچارج۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پلک جھپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ اسے اپنے سامنے والے کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیتا ہوگا، اس کے بجائے نگاہ کے سامنے سائے سے لہراتے محسوس ہوتے ہوں گے۔ اس نے ایک ہاتھ کان پر رکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، جی کی کہندے ہو؟ میں تھانے دار ہوں۔ میں نے کرمو بابا کی سماعت کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے آواز کو مزید بلند کر لیا، بزرگوں آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ دینو تے مینوں دسیا ہے، کرمو اسپات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پتر تھانے دار کی پوچھنا ہے؟ میں نے ایسی زبان کا استعمال کیا جو اس کے سمجھنے کے لیے نہایت ہی آسان ہوتی کہ میں بخوبی اپنا مقصد بھی حاصل کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے موڑے کو اس کے قریب کھینچ لیا اور اپنی آواز کو بھی قدرے بلند کر لیا، بزرگوں میں آپ سے خضر اور اس کی بیوی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کرمو بابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم اداسی سمٹ آ گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میری بات اس نے سن لی تھی اور اسے ان دونوں کے بہیمانہ قتل پر شدید رنج بھی تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، بہت برا ہوا عہدے نال، بہت برا۔ اسی وقت دینو میرے لیے لسی سے بھرا ہوا ایک برتن اور گلاس لے کر آ گیا۔ برتن میں 2 لیٹر کے قریب ٹھنڈی نمکین لسی موجود تھی۔ اس نے لسی والے برتن اور گلاس کو میرے قریبی لکڑی کے اسٹول پر رکھ دیا اور گلاس میں لسی انڈیل کر اپنے باپ کے نزدیک ہی چرپائی پر بیٹھ گیا۔ پئیں تھانے دار صاحب، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ویسے تو کھانے کا وقت بھی ہونے والا ہے، لیکن اتفاق سے سلامو کی گھر والی اپنے میکے گئی ہوئی ہے، لسی ہی اس وقت موجود ہے۔ یہ بھی بہت ہے دینو، میں نے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، میں جس مقصد کے لیے کرمو بابا کے پاس آیا ہوں، اگر وہ پورا ہو جائے تو میں سمجھوں گا میں نے تمہارے گھر میں سب کچھ کھا پی لیا۔ کیا ابا جی سے آپ کوئی بات کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں ایک آدھ بات ہوئی تو ہے۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا، سرسری سے لہجے میں بولا، اچھا، آئندہ 1 گھنٹے کے دوران میں ٹھنڈی نمکین لسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں نے دینو کے توسط سے کرمو بابا سے جو گفتگو کی، اسے من و عن بیان کرنا آپ کے لیے بوریت کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اس بات چیت میں بار بار کرمو کے مخصوص جملے، کی کہندے ہو، سنیا نہیں، ذرا اونچی بولو، جی ہاں، آ جاتے تھے، لہٰذا اپنی بات اس کی سماعت اور فہم تک پہنچانے میں مجھے خاصی دقت محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس ملاقات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کرمو بابا بھی دوسرے لوگوں کی طرح خضر اور اس کی بیوی کے قتل پر شدید حیرت زدہ تھا۔ اس کے مطابق موضع جلال پور میں ان کا ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو ان کی جان لیتا۔ میں جب اپنے سوالات کو گاؤں سے باہر لے گیا اور خضر کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہا تو کرمو بابا کو جو کچھ معلوم تھا یا اس کی یادداشت نے جہاں تک اس کا ساتھ دیا وہ اس نے مجھے بتا دیا۔ کرمو کے مطابق یہ جوڑا لگ بھگ 40 سال پہلے جلال پور میں آ کر بسا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کرمو بابا کو جہاں تک یاد پڑتا تھا خضر نے اسے بتایا تھا
وہ لوگ لائل پور کے ایک نزدیکی گاؤں سے آئے تھے۔ گاؤں کے نام میں وہ گڑبڑ کر رہا تھا۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ کرمو بابا اپنی عمر کی جس منزل پر کھڑا تھا وہاں اسے ایسی ہی گڑبڑ کی کھلی اجازت تھی۔ اس کے خیال میں مقتولین کا گاؤں یا تو قادر نگر تھا یا پھر حسن آباد۔ وہاں ان کی اپنے خاندان والوں سے نہیں بنتی تھی، اس لیے وہ یہاں آ گئے تھے۔ اور پھر جلال پور اور یہاں کے لوگ انہیں ایسے پسند آئے کہ انہوں نے زندگی بھر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ میں نے مقتولین کی اولاد وغیرہ اور دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات کیے، لیکن اس سلسلے میں مجھے مایوسی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کرمو بابا کے بیان کے مطابق وہ دونوں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بے اولاد ہی رہے۔ وہ ایک دوسرے میں اس قدر مگن رہتے کہ انہیں دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا شاید انہیں کسی اور کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ چونکہ اپنے خاندان والوں سے قطع تعلق کر کے یہاں آئے تھے، لہٰذا نہ تو ادھر سے کوئی ان کی خیر خبر لینے آیا اور نہ ہی انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے دینو بابا اور اس کے ضعیف باپ کرمو بابا کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دینو نے وقت رخصت مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، جس حد تک ممکن تھا ہم نے آپ کی مدد کر دی۔ اگر خضر یا اس کی بیوی سلیمہ کے بارے میں مجھے کوئی اور خاص بات پتہ چلی تو میں آپ تک اطلاع ضرور پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، دینو چاچا، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نیکی ہوگی۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ تم صدیق مہر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ صدیق مہر؟ اس نے پرسوچ انداز میں دہرایا۔ جناب، صدیق مہر اسی گاؤں کا ایک زمیندار ہے۔ ادھر چوتھی صاحب کی حویلی کے نزدیک اس کا پکا مکان ہے۔ گاؤں دیہات میں زیادہ تر مکانات کچے ہی ہوتے ہیں، کم سے کم اس وقت جس زمانے کا یہ ذکر ہے پختہ مکانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور یہ انگلیوں پر بآسانی گنے جا سکتے تھے۔ ایسے مکانات انہی لوگوں کے ہوتے جو کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں کی بنسبت نمایاں حیثیت کے مالک ہوں۔ دینو کی بات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ صدیق مہر یہاں کا ایک کھاتا پیتا اور صاحب حیثیت شخص تھا۔ میں نے دینو سے مزید پوچھا، اگر میں صدیق مہر سے ملنا چاہوں تو تمہارے خیال میں مجھے کدھر کا رخ کرنا چاہیے، اس کے گھر کا یا زمین کا یا جہاں اس کے کھیت واقع ہیں؟ اس نے جواب دیا، میرے خیال میں تو آپ کو سیدھا اس کے گھر جانا چاہیے۔ مہر صاحب نے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، وہ اتنی گرمی میں وہاں کیا کریں گے؟ میں نے دینو کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا اور صدیق مہر کے گھر کا راستہ پوچھ کر باہر نکل آیا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تھانے واپسی سے پہلے میں صدیق مہر سے بھی ایک بھرپور ملاقات کروں گا۔ مہر کی زمین مقتول خضر کی زمین سے لگی ہوئی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ صدیق مہر نے کچھ عرصے پہلے مقتول کی 4 ایکڑ زمین خریدنے کے لیے بہت زور مارا تھا اور ناکامی کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ خضر اور سلیمہ کے قتل کے بعد اس نکتے کو ذہن میں رکھ کر صدیق مہر کو ٹٹولنا بہت ضروری تھا۔ کرمو بابا سے ہونے والی ملاقات بے سود ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں صدیق مہر کے گھر کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کم سے کم یہ تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ ماضی بعید میں مقتولین کا تعلق لائل پور کے کسی نزدیکی گاؤں سے رہا تھا۔ اب اس گاؤں کا نام قادر نگر تھا یا حسن آباد، یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں لائل پور جا کر اس سلسلے میں چھان بین کر سکتا تھا۔ اگر لائل پور کے آس پاس اتفاق سے یہ دونوں گاؤں بھی موجود ہوتے تو یہ میرے لیے جاننا زیادہ دشوار نہ ہوتا کہ خضر اور سلیمہ ان میں سے کس گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ قادر نگر یا حسن آباد، جو بھی ان کا آبائی گاؤں تھا، وہاں اب بھی ان کے عزیز اور رشتہ دار موجود ہوں گے۔ ان سے مل کر یہ پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ آخر مقتولین اور ان کے خاندان والوں میں ایسا کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے پلٹ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا اور ان کے رشتہ داروں نے بھی کبھی ان کی خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے 101% یقین تھا کہ خضر اور سلیمہ کے قتل کی گتھی سلجھانے میں ان کے آبائی گاؤں نہایت ہی اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ تھا، لیکن مجھے امید تھی کہ صدیق مہر سے ملاقات بھی کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لائے گی۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اپنے مطلوبہ شخص کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ دینو نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ صدیق مہر کا پختہ مکان چودھری سردار علی کی حویلی کے بہت قریب تھا۔
चौधरी साहब से मेरी अच्छी याद अल्लाह थी और मैं एक आध मरतबा इसकी हवेली भी जा चुका था, लेकिन सिद्दीक मेहर से मैं आज पहली मरतबा मुलाकात करने वाला था। इससे कबल मैंने सिर्फ इसका नाम ही सुन रखा था। सिद्दीक मेहर के घर के बाहर एक बंदे से मेरा सामना हुआ। उसने बड़े अदब और आदाब से मुझे सलाम किया और फिदवियाना लहजे में बोला, थानेदार साहब, लगता है कि आप मेहर साहब से मिलने आए। नहीं, तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर कदरे सख्त लहजे में इससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा सिद्दीक महल से क्या ताल्लुक है? इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बंदा मुझे अच्छी तरह जानता था। इसे मालूम था कि मैं इस इलाके का थानेदार और इंचार्ज हूँ। मैं भी जलालपुर के अक्सर लोगों का सूरत आशना था, लेकिन एक एक बंदे की शक्ल याद रखना मुमकिन नहीं था। जिस शख्स ने मुझे थानेदार साहब कहकर मुखातिब किया था, मैं इसे नहीं जानता था। उसने मेरे सवाल के जवाब में अपना तारुफ कराते हुए बताया, सरकार, मेरा नाम मोहम्मद बूटा है और मैं इधर मेहर साहब की खिदमत में होता हूँ। फिर तो बड़े सही बंदे से सामना हुआ है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। बूटा जी, क्या तुम्हारे मेहर साहब इस वक्त घर पर हैं? हाँ जी, उसने अपने सर को खासी सेहतमंद असबाती जुम्बिश दी। वो अंदर मौजूद हैं, आप आए मेरे साथ। बात ख़त्म करते ही वो सिद्दीक मेहर के घर के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। फिर इसने जीरा नामी किसी बंदे को आवाज़ देकर दरवाज़ा खुलवाया और मुझे अपने साथ लेकर घर की बैठक में पहुंच गया। आप यहाँ तशरीफ़ रखें थानेदार साहब, उसने एक सूफे की जानिब इशारा करते हुए मुअद्दिब लहजे में कहा। मैं मेहर साहब को आपकी आमद की इतला देता हूँ। मैं बाहस्तगी सोफे पर बैठ गया। मोहम्मद बूटा ने दरवाजे पर पहुंचकर मुझसे पूछा, वैसे थानेदार साहब, सब खैरियत तो है ना? बूटा सिद्दीक मेहर का खासा मुस्तैद मुलाजिम लगता था। उसका शुमार शाह से ज़्यादा शाह का वफादार किस्म के लोगों में किया जा सकता था। मैंने उसकी आंखों में एक ख़ास किस्म की अय्यारी और चालाकी नोट की थी। वो पुलिस को अपने आका के दरवाजे पर देखकर ठिठक गया और बड़ी मक्कारी से इस टो में था कि वहाँ मेरी आमद का सबब जान सके। इसका ये सवाल इसी सिलसिले की एक कड़ी था। मैंने इसे चकमा देने के लिए गोल मोल अंदाज में जवाब दिया, मोहम्मद बूटा, तुम भी कितने झल्ले हो, भला पुलिस भी कहीं खैर से पहुंचती है क्या? उसके चेहरे पर उलझन के आसान नमूदार हुए, ताहम उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया और मायनाखेज अंदाज में सर को हरकत देते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। मुझे यकीन था वो सिद्दीक मेहर को मेरे इन तशवीश भरे अल्फाज के बारे में ज़रूर बताएगा, जिससे मेहर साहब खटक कर रह जाएंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए सिद्दीक मेहर और इसके खिदमतगार मोहम्मद बूटा की जानिब से ध्यान हटाया और इस बैठक का तनकीदी जायज़ा लेने लगा, जिसके एक आरामदा सोफे पर इस वक्त मैं बैठा हुआ था। वो बैठक पैमाइश के एतबार से 15 बाय 18 फीट होगी, जिसकी 2 तवील दीवारों के साथ आमने सामने सोफे लगाए गए थे, जबकि बाकी मानदा अर्जी दीवारों के साथ कुर्सियां और मूड़े सजे हुए थे। गुंजाइश के हिसाब से वो एक मुनासिब बल्कि कुशादा बैठक थी, जहां बैक वक्त 50-60 अफराद बआसानी बैठ सकते थे। दीवारों पर आराइश और ज़ेबाइश से मुतालिक मुख्तलिफ अशिया आवेज़ा दिखाई देती थीं। एक दीवार पर ख़ानदान के 2-3 बुज़ुर्गों की फ्रेम शुदा तस्वीर भी नज़र आ रही थीं, जिन्होंने किसी ज़माने में बड़ी आन बान और शान से वो तस्वीरें खिंचवाई होंगी। बैठक के वस्त में एक बड़ी सी चौबी मेज़ रखी हुई थी। अज़ी अलावा कमरे के चारों कोनों में भी कॉर्नर टेबल टाइप मेज़ें मौजूद थीं। अलगर्ज सिद्दीक मेहर ने अपनी बैठक की सजावट में अच्छा खासा खर्चा कर रखा था। मैं इस सजीली बैठक के मुआयने से फारिग हुआ ही था कि 2 अफराद बैठक के अंदरूनी दरवाजे से नमूदार हुए। आगे एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स था, इसके पीछे मोहम्मद बूटा नज़र आ रहा था। दोनों की चाल और ढाल से मुझे ये अंदाज़ा लगाने में कोई दिक्कत पेश न आई कि आगे वाला शख्स सिद्दीक मेहर होगा। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, दराज कामत शख्स ने करारी आवाज़ में कहा। जनाब, आपने खामखा तकलीफ़ की, अगर हुक्म किया होता तो मैं थाने में हाजिर हो जाता। इसके तकल्लुम ने खोल दिया कि वही सिद्दीक मेहर था। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया, फिर कहा, मेहर साहब, मैं तो दरअसल इधर खिज़िर और सलीमा के कत्ल की तफ्तीश करने आया था। वापसी में सोचा आपसे भी मुलाकात करता चलूं। आप जलालपुर की एक मारूफ शख्सियत हैं।
اس دوہرے حیرت انگیز قتل پر آپ کی رائے نہایت ہی قیمتی اور اہمیت کی حامل ہوگی یقیناً۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کیا اور بڑے اخلاق سے بولا، تشریف رکھیں ملک صاحب، شکریہ، چلیں کسی بھی بہانے صحیح، آپ نے میرے غریب خانے کو رونق تو بخشی۔ میں واپس صوفے پر بیٹھا تو وہ بھی میرے مد مقابل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ ہمارے درمیان کنگ سائز کی ایک چوبی میز تھی۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نے سوالیہ نظروں سے محمد بھوٹا کی جانب دیکھا، جو بیٹھک کے داخلی دروازے کے پاس کھڑا بڑی کھوج بردار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک پولیس آفیسر کو پولیس والی نظروں سے دیکھنا مجھے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ صدیق مہر نے میری نگاہ کے تاثر کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور تحکمانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، بھوٹا، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، جا کر ملک صاحب کی خاطر تواضع کا بندوبست کرو۔ جناب، میں آپ کا یہی حکم سننے کے لیے تو یہاں منتظر کھڑا تھا، وہ عیاری سے بولا، پھر سر کو تسلیمی جنبش دے کر بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ صدیق مہر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس عجیب و غریب دوہرے قتل نے تو سارے گاؤں والوں کے ذہنوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس بددماغ کھپتی بڈھے اور اس کی پاگل بیوی سے ایسی جان لیوا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ صدیق مہر نے مقتولین خضر اور سلیمہ کا جن الفاظ اور جن انداز میں تذکرہ کیا تھا، اس سے ان دونوں کے لیے اس کے دلی جذبات اور ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا تھا، اور اس کدورت کی ایک وجہ تو واضح تھی، اور وہ یہ کہ صدیق مہر منہ مانگی قیمت پر خضر کی 4 ایکڑ زمین خریدنے کا خواہش مند تھا، لیکن اس سلسلے میں خضر نے منہ نہیں کھولا تھا، وہ محض گردن سے انکار کرتا رہا تھا۔ چنانچہ مہر صاحب کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا کہ خضر کی 4 ایکڑ زمین اس کی 25 ایکڑ زمین میں شامل ہو جائے۔ خضر کے مذکورہ 4 ایکڑ ایک کونے میں واقع تھے اور یہ زمین مہر کی زمین سے لگی ہوئی تھی۔ اگر مہر کی کوشش اور خواہش پوری ہو جاتی تو اسے کھیتوں کے آخری سرے تک رسائی حاصل ہو جاتی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا اور سب کو معلوم بھی تھا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے آگے بھی کچھ تھا، اور اگر تھا تو وہ کیا تھا؟ مہر صاحب، میں نے معدل انداز میں اپنے سامنے بیٹھے زمیندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ ان دونوں مقتولین کی عادات اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے ابھی ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے، اس جانب کسی اور نے میری توجہ مبذول نہیں کرائی۔ میرا مطلب ہے مقتولین کے بددماغ، بدمزاج اور خپتی ہونے کے بارے میں۔ میں نے دانستہ اس کی مرضی کی بات کی تھی تاکہ وہ مجھے اپنا ہم خیال سمجھے، اور اس طرح وہ اپنے دل اور ذہن میں جو کچھ چھپائے بیٹھا ہے وہ بے ساختہ اس کی زبان پر آ جائے۔ کسی کو اپنی راہ پر لانے کے لیے پہلے چند قدم اس کی راہ پر چلنا پڑتا ہے۔ جب وہ آپ کے ساتھ کا عادی ہو جائے تو خاموشی سے اپنی راہ پر آ جانا چاہیے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ سے جڑا جڑا بے دھیانی میں آپ کی راہ پر آ جائے گا۔ میں ان لمحات میں اسی حکمت عملی پر کام کر رہا تھا۔ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کسی سے واسطہ نہ پڑے اس کی اوقات اور ذات کا پتہ نہیں چلتا۔ صدیق مہر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو خضر کو اتنے قریب سے دیکھنے اور پرکھنے کا موقع نہ ملا ہو جتنا قریب سے میں نے دیکھا اور پرکھا ہے۔ وہ سیانے کیا کہتے ہیں جناب، یا وا پیا جانے یا راہ پیا جانے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کسی سے کوئی واسطہ نہ پڑے یا کسی کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق نہ ہو، اس کی حقیقت اور اصلیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مہر صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا مقتول خضر سے بھی واسطہ پڑا تھا۔ آپ نے صحیح سنا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، میرا اس بد دماغ بڈھے سے زندگی میں صرف ایک بار واسطہ پڑا تھا، اور یہ میرے لیے بڑا تلخ تجربہ تھا۔ میں نے ہر طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری بات اس کے دماغ میں بیٹھ نہ سکی۔ تنگ آ کر میں نے اس کے بھلے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔